مومن کی دنیا اور دین جدا جدا ہیں، یا وہ دنیا کو بھی دین کا رنگ دے کر ہر لمحے ہی دین سے پیوستہ رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح بھی حضرت علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ اسلام ایک کامل دین ہے. آپ صرف حافظ صاحب ہمارے فقہ کی کتابوں کی انڈیکس دیکھیں. جیسے باری شریعت ہے نا، جی جی، اردو میں ایک مبارک کتاب ہے، اور یقیناً وہ مبارک کتاب اردو زبان میں ہے، لیکن وہ علماء کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور عالم بنانے والی کتاب ہے. سبحان اللہ. اس میں اصطلاحات رنگ وہ ہے کیونکہ عوام ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ فقہ کی کتابوں میں جو فقہ ہے، جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اور حاصل اور مغز ہے، آپ کتاب جو اتنی بڑی بڑی آپ کو لگ رہی ہے، میں صرف آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. آپ آئیں، اس کتاب کو اٹھائیں، اس کا پہلا صفحہ جو انڈیکس ہے اس کو آپ شروع کریں پڑھنا، اس کی ساری انڈیکس دیکھ لیں، اور پھر مجھے بتائیں انسان کی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو اسلام نے ڈسکس نہیں کیا. اور میں آپ کو قلم دیتا ہوں کہ آپ قلم لے لیں اور اس شعبے میں کا اضافہ کر دیں. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اسلام بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کا حق بیان کرنا شروع کر رہے ہیں ابھی آپ. جی ابھی اسی بارے شریعت کی آپ بات جی کر جی رہے ہیں. آپ فہرست، میں نے مشہور کتاب کیونکہ سمجھانے کے لیے ایک متداول، کیونکہ موجودہ دور میں اردو کتب میں فرد کامل ہے، ایک مکمل کتاب ہے نا، کیا کہنے شاہ صاحب، اور جس میں مفتبیہ اقبال لکھے ہوئے ہیں. تو میں ایک فقہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جس ظاہر سی بات ہے، آپ پوچھیں نا ضابطہ حیات، تو ضابطہ حیات سے مراد کیا؟ ہماری زندگی کے مسائل. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کون سا مذہب یہ بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ کسی مذہب کی کتاب سے جواب دے دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا مذہب بتاتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ یہ جواب کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے. کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو، کس نے پیدا کیا، وہ کون ہے، تم کون ہو، کس کے پاس جاؤ گے. ایک بات. اب آپ دیکھیں، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں آیا، اس کے حقوق شروع ہو گئے. وہ پیدا ہوا، اس کے حقوق شروع ہو گئے. اس کے دودھ کے حقوق آ گئے، اس کے کھلانے کے حقوق آ گئے. وہ تھوڑا باشعور ہوا تو اس کے حقوق شروع ہو گئے. ابھی آپ دیکھیے کہ وہ بالغ ہونے کے قریب آیا تو اس کے حقوق آ گئے. بالغ ہو گیا تو اس کے حقوق ہو گئے. ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے حقوق کی درجنوں جہتیں شروع ہو گئی. ایسا ہی ہے. اب جناب وہ شادی کرتا ہے تو اس کے حقوق آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے حقوق آ جاتے ہیں، جو کام کر رہا ہے وہ حقوق آ جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، انسان مدین الطبع لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو پڑوس کے حقوق آ جاتے ہیں. جی جی جی. وہ جناب دوست ہیں، اس کے حقوق آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کاروبار تک جا رہا ہے تو کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے تو اس مصاحف کے حقوق آ جاتے ہیں. توجہ، جو مذہب استنجا تک سکھاتا ہو، اللہ اکبر، کیا بات، جو مذہب اللہ اکبر بندے کے لیے استنجا کرنا تک سکھاتا ہو، اس مذہب کے دائرے سے انسان کی کون سی ضرورت باہر ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی پوری انسان کی زندگی کو اسلام جو ہے کہ وہ گھیرتا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ دنیا اور یہ، تو میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب بندہ حافظ صاحب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر کوئی چیز دنیا نہیں رہتی. ہر چیز اس کے لیے دین ہوتی ہے. کیا کہنا ہے، کیونکہ دین کیا مطلب، ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی کچھ عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ دین وہ ہے کہ جس ضابطے کے پیچھے بندہ اپنے رات دن لگا دے، شوق و غم کو لگا دے، اپنی فکر و عقل کو لگا دے، پورا اپنے آپ کو خود سپرد کر دے، اور جیسا جیسا وہ کہتا چلا جائے ویسا چلے. نہیں سمجھ میں آتا، آسان کرتا ہوں. میں اور آپ جب بچپن میں سب سے پہلے اسکول گئے تو مجھے اور آپ کو پڑھنا آتا تھا؟ نہیں. بولیے. لکھنا آتا تھا؟ ہمارے استاد نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک لائن کھینچی، اس نے کہا الف. ہم نے اس پر اعتماد کر کہا الف. آپ ذرا اپنے بچپن میں جا کر سوچئے، آپ کو کیسے پتا چلا یہ الف ہے؟ اور یہ الف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرا استاد ہی اس کی دلیل ہے. کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، ورنہ کیا کون سی دلیل تھی؟ تو اعتماد کا سبق وہاں سے شروع ہوا. پھر آپ نے با سیکھا، تا سیکھا، اے با کاڈا سیکھا، اے بی سی ڈی سیکھا. آج آپ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر نہ جانے کیا ہو گئے، لیکن وہ ترقی آپ کو اسی بیسک پر چلی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا اور اس پر اعتماد کر کے اس تعلیم کو سمجھا. اس ضابطے میں سب سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، جب امت اپنے آپ کو پورے حوالے کرتی ہے، اور وہ معلم کائنات، اصل و معلم ہے جس پر اعتماد کر وہ جو کہتے رہیں آپ اعتماد کرتے جائیے. اور اعتماد جب آپ کریں گے تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آپ ترقی کے درجات کو بلند کرتے چلے جائیں. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب آپ دیکھیں تو یہ سفر اعتماد سے چلتا ہے. تو لہٰذا جب آپ میں اور آپ الحمدللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، پہننا، دیکھنا، بیچنا، سننا، دیکھنا، چکنا، بولنا، یہ سب اس کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو جب ہم کہتے نہیں، کھاؤں گا وہی جو میرے رب نے کہا، پیوں گا وہی جو دین اسلام نے کہا ہے، پہنوں گا وہی جیسے دین اسلام پسند کرتا ہے،
گھر ویسے ہی بناؤں گا جیسے دین اسلام پسند کرتا ہے, شادی بیاہ ویسی کروں گا, اس میں رسوم رواج وہی رکھوں گا جیسے دین اسلام پسند کرتا ہے, موت میت تعزیت اور سوگ ویسی کروں گا جیسے دین اسلام پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی دنیا بھی گزر رہی ہے اور آپ اس قانون کو جو فالو کر رہے ہیں, تو جو کھا رہے ہیں فائدہ بدن کو پہنچ رہا ہے نا, لیکن وہی کھا رہے ہیں لذت والی چیز جس کو اللہ نے کہا ہے, اسی طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے رب نے کہا ہے ذبیحے کے حکم کے ساتھ. تو دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن رب کے قانون کو فالو کر کے کھا رہے ہیں, تو یہ کھانا بھی عبادت ہے, واہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھی. یہ پہننا بھی عبادت واہ ہے, واہ شاہ جی واہ. یہ پینا بھی عبادت ہے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی چیز دنیا نہیں رہتی, سب دین بن جاتی ہے.